اب کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں کہ نہیں؟ تو اوپر جو اصول ہے، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، گریٹ گرینڈ پیرنٹس، ان سب میں کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے ہیلا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک لسٹ ہے کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایک سورٹ آف FAQs ہے، فریکوینٹلی آسک کوشچن۔ اس کے اندر تھوڑا سا اختلافی بات ہے، لیکن ایک اوپینین کے مطابق ایک نان مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ جو بتایا نا مؤلفۃ القلوب والی بات، مؤلفۃ القلوب والی بات بھی ایک اوپینین ہے کہ اب نہیں دے سکتے، کیونکہ سیدنا عمر نے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن میں نے شروع میں ایک ڈسکلیمر دیا تھا، میں ریفرنس اوپینین کے اندر نہیں جاؤں گا، تو میں اسی پہ سٹک کروں گا۔ اگر آپ کے کوئی اور اوپینین پتہ ہے تو اپنے اسکالر سے آپ اس کو کنفرم کر کے اس پہ ایکٹ کریں، لیکن میں جو ایک اوپینین بتا رہا ہوں کہ نان مسلمس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک ایکسیپشن ہے کہ یتیم ہو، ایک ایکسیپشن ہے کہ یتیم ہو، اس کا باپ نہ ہو۔ اس کے یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاں، بلوغت، بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ یتیم کی ڈیفینیشن ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 50 سال کے ہوتے ہیں، ان کے والد انتقال ہوتے ہیں، آج میں یتیم ہو گیا، تو ٹھیک ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ یتیم کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے۔ یتیم ہوتا ہے نابالغ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہوتا ہے۔ تو ہم بچوں کی بات کریں، نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ود ون ایکسیپشن کہ وہ یتیم ہو، اس کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ باقی کرائٹیریاز فلفل کرنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ بڑا امیر تھا اور اس نے وراثت میں اس کے پاس 50 لاکھ روپے آ گئے، تو اب اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب یہ صرف کہ یتیم ہے بیچارہ، آپ دیکھیں تو صحیح اس کی پوزیشن، اس کی اونرشپ میں کیا آ گیا ہے، تو وہ سارے چیک لسٹ ہم نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، چیک لسٹ پوری کرنی ہے، لیکن نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ یتیم ہو، لیکن اس چیک لسٹ کو دیکھنے کے بعد کہ یہ بچہ فقیر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ اگر یتیم نہیں ہے لیکن فقیر ہے اور کافی غریب ہے تو اس کو نہیں، اس کا باپ موجود ہے، نہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بچے کو، نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک۔ صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے، آف کورس، لگژریز جن کی ویلیو نصاب سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، یہ پانچواں بہت اہم ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نسب سے جو ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان پہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو یار سید لگا دیتے ہیں اپنے ساتھ، ایسے بہت لوگ ہیں ایسے ہی لگا دیتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے، تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں نا، اگر نہیں لگتے امیر لوگ لگاتے ہیں نا جنہیں زکوٰۃ نہیں لینی ہوتی۔ میرا ذاتی خیال ہے، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، میرے ایک ٹیچر سے میں نے یہ بات ان کی پڑھی ہے، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جو واقعی میں ہوتے ہیں نا نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے، اتنا بڑا آنر ہے کہ ان کو اپنا شجرہ پتہ ہوتا ہے، فیملی ٹری پتہ ہوتی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے پاس، میرے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، او جا کے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ سے ان کا نسب جا کے ملتا ہے، تو ان کو پتہ ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ تو ایسے ہی بس لگا لیتے ہیں۔ تو اینی وے، اگر کوئی کلیم کرے ایڈمنٹ ہو نہیں میں ہوں، تو بات یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کی کیسے مدد کریں اگر وہ فقیر ہو؟ وہی تو ہیں، اتنے بخیل تو نہ بنے یار، اتنے بخیل تو نہ بنے نا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو نکالیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر، سیاستہ میں ہے، اس میں ایک باب، ایک چیپٹر کا ٹائٹل ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پورا چیپٹر کا ٹائٹل ہی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے کہ دیا جائے، لوگوں کو دیا جائے۔ اور انہیں قرآن میں اس کی دلیل بھی ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن
لیکن ان کو ہیلپ کی جائے اپنے زکوٰۃ کے علاوہ سے. اور بھی کچھ لوگوں نے باتیں کہی ہیں، لیکن میں اسی چیز کا قائل ہوں کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ کے پیسے سے ان کی خدمت کی جائے. ٹھیک ہے. ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کسی کے کفن دفن پہ لگا سکتے ہیں؟ تو نہیں. کیوں نہیں؟ ہاں، جزاکم اللہ خیرن. وہ تو بیچارہ چلا گیا اللہ کے پاس. زکوٰۃ میں ایک اصول تھا اونرشپ ٹرانسفر، تو بیچارہ جب ہے ہی نہیں تو اونرشپ کیسے ٹرانسفر کریں؟ نہیں کر سکتے نا، تو نہیں کر سکتے. کسی کا ڈیٹ ہم نہیں دے سکتے. کسی کے اوپر ڈیٹ اگر ہے تو ہم دیکھیں گے یہ فقیر ہے کہ نہیں. کیسے دیکھیں گے فقیر ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھیں گے اس کا کیش، گولڈ، سلور، مال تجارت، سب کی ویلیو مائنس ڈیٹ. اب دیکھیں گے ایکولز، اگر یہ نصاب سے نیچے ہے پلس لگژری آئٹم بھی نصاب سے نیچے ہیں یا ہے ہی نہیں، تو اب اس بندے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب اس سے وہ ڈیٹ دے یا اس کے وہ سموسے پکوڑے کھائے، اس سے ہمیں غرض نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہاں میں تمہارا ڈیٹ دے دیتا ہوں بس ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر کہ یہ بندہ فقیر ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ 10 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، کسی نے ایک سوال پوچھا تھا، یہ میں نے کہا تھا اس کو پاک کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. زکوٰۃ اپنے خاندان میں کس کس کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اصول سمجھ لیں. اپنے اوپر جن کو اصول کہتے ہیں نہیں دے سکتے، یعنی اپنے پیرنٹس، ان کے پیرنٹس، ان کے پیرنٹس، ان کے پیرنٹس، ہم نہیں دے سکتے ان میں کسی کو. ٹھیک ہے. ان کو اصول کہتے ہیں. میری اصل کیا ہے؟ میرے والدین میری اصل ہے نا، ان سے میں نکلا ہوں. تو اوپر جو اصول ہے، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، گریٹ گرینڈ پیرنٹس، ان سب میں کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے اولاد کو نہیں دے سکتے. اولاد میں کون کون آتا ہے؟ میری سگی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد نیچے تک، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ تو ویسے حق ہے ان کا کہ میں اپنے پیسوں سے، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو میں ان کو کھلاؤں. یہ ان کا حق ہے کہ میں ان کو کھلاؤں. میری اولاد میرا حق ہے، میرا فرض ہے. ان کا حق ہے. میرے قریبی ترین رشتہ دار ہیں نا. اگر میرا بیٹا جو ہے فار سم ریزن اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں. اس سے زیادہ قریبی کون ہوگا میرے والدین اور میری اولاد سے زیادہ؟ تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور تھرڈلی، ہسبینڈ وائف کو اور وائف ہسبینڈ کو نہیں دے سکتی. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے اندر بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. لیکن اینی وے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو ورنہ تو ماشاء اللہ ہسبینڈ صاحب ساری زکوٰۃ اپنی وائف کو دے دیں اور پھر اگلے دن مطالبہ کریں کہ چلو مجھے بریانی تو کھلاؤ. یعنی خود ہی کھا رہا ہے اور زکوٰۃ بھی دے رہا ہے. اللہ محفوظ رکھیں ایسی سوچ سے بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے ہیلا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے ہیلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائیو، یہ 3 فیملی ممبرز نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ ہر فیملی ممبر کو دے سکتے ہیں. بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا کو، پھپھو کو، خالہ کو، ماموں کو، کسی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. بلکہ نہ صرف دے سکتے ہیں، اگر وہ فقیر ہوں تو ان کو دینے میں ڈبل اجر ہے. ایک اجر زکوٰۃ ڈسپرس کرنے کا، دوسرا اجر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، صلہ رحمی کا. ڈبل اجر ہے. تو ان کو دینا بطریق اولا بہتر ہے، مطلب دینی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بھائی؟